باب نمبر 20 باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وفضلها رضي الله عنها۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کا اور ان کی فضیلت کا ذکر۔ فائدہ: ام المؤمنین خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی ہیں۔ نسب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قصی میں جمع ہوتی ہیں۔ آپ کی بیویوں میں سے قصی تک کے نسب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ وہی قریب ہیں۔ آپ نے قصی کی اولاد میں سے ان کے اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے سوا کسی سے نکاح نہیں کیا۔ جمہور کے قول کے مطابق آپ نے ان سے نکاح اپنی پیدائش سے 25 سال بعد کیا۔ ان کے والد خویلد نے ان کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ ابو حالہ بن نباش بن زرارہ تمیمی کی بیوی تھیں۔ ان سے خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ایک بیٹا تھا جس کا نام ہند تھا۔ اس سے حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے حدیث روایت کی ہے جس میں وہ کہتے ہیں حدثنی خالی، مجھے میرے ماموں نے بیان کیا، کیونکہ وہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ماں کی طرف سے بھائی تھے۔ ابو حالہ جاہلیت میں فوت ہو گیا۔ اس سے پہلے خدیجہ رضی اللہ عنہا عتیق ابن عائز مخزومی کے نکاح میں تھی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مال مزاربت پر لے کر شام کا سفر کیا تھا۔ دوران سفر خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام میسرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق و عادات دیکھے اور جس طرح اللہ نے مال تجارت میں بہت زیادہ نفع عطا فرمایا، ان سب باتوں نے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی رغبت پیدا فرما دی تھی۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جاہلیت میں خدیجہ رضی اللہ عنہا کو طاہرہ کہا جاتا تھا۔ صحیح قول کے مطابق وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہونے کے 10 سال بعد ماہ رمضان میں فوت ہوئیں۔ صحیح بخاری میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث نمبر 3817 سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ ان کی وفات ہجرت سے 3 سال پہلے ہوئی، اور درست یہی ہے، یہ بعثت سے 10 سال بعد کی بات ہے۔ بدء الوحی حدیث نمبر 3 کے شروع میں گزر چکا ہے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی الہی کی بات سنتے ہی فوراً سب سے پہلے ایمان لے آئیں، پھر اس پر ایسی ثابت قدم رہیں کہ ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی رہیں اور آپ کی ہمت بندھاتی رہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب میں جن احادیث کا ذکر کیا ہے ان میں صراحت کے ساتھ باب میں مذکور نکاح کا ذکر نہیں۔ ہاں، ان احادیث میں مذکور کئی جملوں سے یہ بات نکلتی ہے، مثلا عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ کہنا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی پر اتنی غیرت نہیں آتی جتنی خدیجہ رضی اللہ عنہا پر آئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اس میں سے میری اولاد تھی وغیرہ۔ فتح الباری حدیث نمبر 3815۔ حدثني محمد أخبرنا عبده عن هشام بن عروة عن أبيه قال سمعت عبد الله بن جعفر قال سمعت علي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حدثني صدقة أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه قال سمعت عبد الله بن جعفر عن علي رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا اپنی عورتوں میں سب سے بہتر مریم علیہ السلام ہے اور اپنی عورتوں میں سب سے بہتر خدیجہ رضی اللہ عنہا ہے۔ فائدہ: اس سے معلوم ہوا کہ مریم علیہ السلام اپنے زمانے کی عورتوں سے افضل ہیں اور خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے زمانے کی سب عورتوں سے افضل ہیں۔ رہی یہ بات کہ ان دونوں میں سے کون سی خاتون دوسری سے افضل ہے، تو سلامتی اسی میں ہے کہ یہ بات اللہ کے سپرد کی جائے، واللہ اعلم بالصواب۔ حدیث نمبر 3816۔ حدثنا سعيد بن عفير حدثنا الليث قال كتب إلي هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة هلكت قبل أن يتزوجني لما كنت أسمعه يذكرها وأمره الله أن يبشرها ببيت من قصب وإن كان ليذبح الشاه فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی پر اتنی غیرت نہیں آئی جتنی مجھے خدیجہ رضی اللہ عنہا پر آئی، حالانکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے ساتھ نکاح کرنے سے پہلے فوت ہو گئی، کیونکہ میں آپ کو اس کا ذکر کرتے ہوئے سنتی تھی
اور اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ اسے ایک کھوکھلے موتی سے بنے ہوئے مکان کی بشارت دیں، اور آپ بکرا ذبح کرتے تو اس کی سہیلیوں کو ہدیے میں اتنا گوشت بھیجتے جو انہیں کافی ہوتا۔ فوائد: یہ حدیث عورتوں میں اپنی سوکنوں پر غیرت کے وجود کی دلیل ہے، اور اس بات کی بھی کہ دنیا میں سب سے زیادہ فضیلت والی عورتوں میں بھی یہ پائی جاتی ہے، اور اس سے ان کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی فطرت میں رکھ دی ہے جس پر ان کا کوئی اختیار نہیں۔ غیرت کی اصل یہ ہے کہ عورت کو یہ خیال ہو کہ اس کا خامد اس سے زیادہ کسی دوسری سے محبت کرتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ خیال اس لیے ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ اس حدیث کے بعد والی حدیث نمبر 3817 میں ہے، من کثرت ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایہا، کہ یہ غیرت اس لیے تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر کثرت سے کرتے تھے، اور یہ مسلم حقیقت ہے کہ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو شخص کسی چیز سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے فوت ہو جانے کے باوجود آپ ان کا ذکر کثرت سے کرتے تھے، جو آپ کی ان سے بہت زیادہ محبت کی دلیل تھا۔ اس پر عائشہ رضی اللہ عنہا کو ان پر غیرت آتی تھی۔ کثرت ذکر سے مراد انہیں یاد کرنے کے ساتھ ان کی تعریف کرنا بھی ہے، جیسا کہ سنن نسائی کبریٰ حدیث نمبر 8303 میں ہے، بکثرت ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایہا وثنائہ علیہا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہت زیادہ یاد کرتے تھے اور ان کی تعریف کرتے تھے۔ فتح الباری۔ نمبر 2، حالانکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے ساتھ نکاح کرنے سے پہلے فوت ہو گئی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ موجود ہوتی تو ان کی غیرت بہت زیادہ ہوتی۔ نمبر 3، اس کی سہیلیوں کو ہدیے میں اتنا گوشت بھیجتے جو انہیں کافی ہوتا۔ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی محبت ہمیشہ آپ کے دل میں باقی رہی، حتیٰ کہ آپ اس کی سہیلیوں کا بھی خیال رکھتے تھے۔ فتح الباری۔ یاد رہے کہ شاتن کا لفظ بکرے، چھترے اور مؤنث و مذکر سب پر استعمال ہوتا ہے، اس لیے ترجمے میں بکری کی بجائے بکرا لکھا ہے، اگرچہ بکری بھی درست ہے، بھیڑ بھی اور چھترا بھی۔ خلائل خلیلتن کی جمع ہے۔ نمبر 4، کھوکھلے موتی کا مکان، اس کی شرح اس کے بعد آ رہی ہے۔ حدیث نمبر 3817۔ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة من كثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها. قالت: وتزوجني بعدها ب3 سنين، وأمره ربه عز وجل أو جبريل عليه السلام أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب. عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا مجھے کسی عورت پر اتنی غیرت نہیں آئی جتنی مجھے خدیجہ رضی اللہ عنہا پر آئی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہت زیادہ یاد کیا کرتے تھے، اور آپ نے اس کی وفات کے 3 سال بعد مجھ سے نکاح کیا، اور آپ کو آپ کے رب عز و جل نے یا جبریل علیہ السلام نے حکم دیا کہ اسے جنت میں کھوکھلے موتی سے بنے ہوئے مکان کی بشارت دیں۔ حدیث نمبر 3818۔ حدثني عمر بن محمد بن حسن حدثنا أبي حدثنا حفص عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کسی پر اتنی غیرت نہیں آئی جتنی غیرت مجھے خدیجہ رضی اللہ عنہا پر آئی، حالانکہ میں نے اسے نہیں دیکھا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے بہت زیادہ یاد کیا کرتے تھے، اور آپ کئی دفعہ بکرا ذبح کرتے، پھر اسے اس کے اعضاء کی صورت میں کاٹتے اور انہیں خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلیوں کے پاس بھیج دیتے۔ میں کئی بار آپ سے کہتی آپ ایسے کرتے ہیں جیسے دنیا میں خدیجہ کے سوا کوئی عورت ہی نہ تھی، آپ فرماتے بے شک وہ ایسی تھی اور ایسی تھی اور اس سے میری اولاد تھی۔ فوائد: نمبر 1، بے شک وہ ایسی تھی اور ایسی تھی، یعنی
وہ بڑی فاضل تھی اور بڑی عاقل تھی وغیرہ۔ اور احمد حدیث نمبر 24864 میں مسروق کی عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، آمنت بی اذ کفر بی الناس وصدقتنی اذ کذبنی الناس وواستنی بمالیها اذ حرمنی الناس ورزقنی اللہ عز وجل ولدہا اذ حرمنی اولاد النساء۔ وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب لوگوں نے مجھ سے کفر کیا، اور اس نے مجھے اس وقت سچا کہا جب لوگوں نے مجھے جھوٹا کہا، اور اس نے اپنے مال کے ساتھ میری غمخواری کی جب لوگوں نے مجھے محروم رکھا، اور اللہ عز و جل نے مجھے اس کی اولاد عطا فرمائی جب اس نے مجھے عورتوں کی اولاد سے محروم رکھا۔ فتح الباری۔ نمبر 2، اور اس سے میری اولاد تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد خدیجہ رضی اللہ عنہا سے تھی، صرف ابراہیم آپ کی لونڈی ماریا رضی اللہ عنہا سے تھا۔ آپ کی اولاد جس پر سب کا اتفاق ہے ان میں سے ایک قاسم تھا، اس کے نام پر آپ کی کنیت ہے۔ وہ آپ کی بعثت سے پہلے یا بعد چھوٹی عمر میں فوت ہو گیا، اور آپ کی 4 بیٹیاں زینب، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر فاطمہ رضی اللہ عنہن، اور عبداللہ آپ کی بعثت کے بعد پیدا ہوا۔ اسی کو طاہر اور طیب کہا جاتا ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ دونوں اس کے بھائی تھے۔ آپ کے سب لڑکے بالاتفاق چھوٹے ہی فوت ہو گئے۔ فتح الباری۔ نمبر 3، قرطبی نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدیجہ رضی اللہ عنہا سے محبت ان اسباب کی بنا پر تھی جن کا ذکر پہلے گزرا ہے، اور وہ بہت ہیں، جن میں سے ہر ایک اکیلا ہی محبت پیدا کرنے کے لیے کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اس کے بدلے جو کچھ دیا ان میں سے ایک یہ تھا کہ آپ نے ان کی زندگی میں کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں کیا۔ چنانچہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2436 میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، انہوں نے کہا خدیجہ رضی اللہ عنہا کے فوت ہونے تک آپ نے ان کے ساتھ کسی اور عورت سے نکاح نہیں کیا۔ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کی قدر کا پتہ چلتا ہے، اور ان کی اس بے مثال خوبی کا بھی کہ انہوں نے اپنے ہوتے ہوئے آپ کو کسی اور بیوی کی ضرورت محسوس نہیں ہونے دی، اور آپ کو کوئی ضرورت نہیں جو پوری نہ کی ہو۔ آپ نے بھی ان کے دل کو سوکنوں سے بچائے رکھا۔ ان کی اس فضیلت میں ان کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اور ان کی ایک خاص فضیلت یہ ہے کہ وہ اس امت کی سب عورتوں سے پہلے ایمان لائیں، اور بعد میں ایمان لانے والی تمام عورتوں کے لیے یہ طریقہ جاری کیا۔ اس لیے انہیں تمام مومن عورتوں کے اجر جیسا اجر ملے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ثابت ہے، من سن فی الاسلام سنتا حسنہ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1017 عن جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ۔ مردوں میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس فضیلت میں ان کے ساتھ شریک ہیں۔ ان دونوں کو ملنے والے ثواب کا اندازہ اللہ عز و جل ہی کر سکتا ہے۔ فتح الباری۔ نمبر 4، نووی نے کہا ان احادیث سے ساتھی کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنے، محبت کی حفاظت کرنے، دوست اور ساتھی کی زندگی میں اور اس کی موت کے بعد اس کی حرمت کا خیال رکھنے، اور اس کی جان پہچان والوں کے اکرام کا سبق ملتا ہے۔ فتح الباری۔ حدیث نمبر 3819۔ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن إسماعيل قال قلت لعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما بشر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة قال نعم ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب۔ اسماعیل سے روایت ہے کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہما سے کہا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بشارت دی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ نے انہیں کھوکھلے موتی کے مکان کی بشارت دی جس میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ کوئی تھکن یا دکھ ہوگا۔ فائدہ، نبوت کے اعلان کے بعد کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے اور آپ کے قرآن پڑھنے یا اسلام کی دعوت دینے کے وقت آپ کے خلاف ہلڑ بازی کرنے اور شور مچانے میں کوئی کمی نہیں کی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا۔ اور یہ کہ بات یہ ہے کہ جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوا اسے پکارتا تھا تو وہ قریب تھے کہ اس پر تہ بتہ جمع ہو جائیں۔ سورہ جن آیت نمبر 19۔ سورہ علق میں اللہ تعالیٰ نے کفار کی دست درازیوں پر انہیں تنبیہ فرمائی۔ كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب۔
ہرگز نہیں، یقیناً اگر وہ باز نہ آیا تو ہم ضرور اسے پیشانی کے بالوں کے ساتھ گھسیٹیں گے، پیشانی کے ان بالوں کے ساتھ جو جھوٹے ہیں، خطا کار ہیں، بس وہ اپنی مجلس کو بلائے، ہم عن قریب جہنم کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ ہرگز نہیں، اس کا کہنا مت مان اور سجدہ کر اور بہت قریب ہو جا۔ سورہ علق آیت نمبر 15 تا 19۔ اور حامیم السجدہ میں فرمایا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، اس قرآن کو مت سنو اور اس میں شور کرو تاکہ تم غالب رہو۔ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 26۔ کفار کے یہ حملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر ہوتے تھے، جہاں ان کی پوری کوشش آپ کا گھراؤ کرنے، آپ کے خلاف شور و غل مچانے اور ہلڑ بازی کرنے کی ہوتی تھی۔ یہ ساری مصیبتیں آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ محترمہ پر بھی گزرتی تھیں۔ جب انہوں نے ان تمام مشکلات و مسائل پر اپنے خامد کے ہمراہ صبر کیا، بلکہ اپنے خامد کو ہر طرح تسلی اور حوصلہ دیتی رہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے عمل کی مناسبت سے انہیں جنت میں ایسے مکان کی بشارت دی جو کچی یا پکی اینٹوں کی دیواروں اور درختوں کی ٹہنیوں سے بنی ہوئی 4 دیواری کی بجائے ایک ہی موتی سے بنا ہوگا، جو اندر سے کھوکھلا ہوگا، اور اس میں بے شمار کمرے اور عیش و آرام کی ہر نعمت میسر ہوگی، اور وہ ہر اس دکھ اور تھکاوٹ سے اور ہر قسم کے شور و غل سے پاک ہوگا جس کی تکلیف وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 10 سال تک مسلسل اٹھاتی رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر عمل کی جزا اس عمل کی مناسبت سے عطا کرتا ہے۔ حدیث نمبر 3820۔ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا: یا رسول اللہ، یہ خدیجہ آئی ہے، اس کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن یا کھانا ہے یا پینے کی کوئی چیز ہے۔ جب وہ آپ کے پاس آئے تو اسے اس کے رب کی طرف سے اور میری طرف سے سلام کہیں، اور جنت میں کھوکھلے موتی سے بنے ہوئے مکان کی بشارت دیں جس میں نہ کوئی شور و غل ہے اور نہ کوئی تھکاوٹ یا دکھ۔ فائدہ: اس کی شرح پچھلی حدیث میں گزر چکی ہے۔ سنن النسائی الکبریٰ حدیث نمبر 8301 میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا: ان اللہ یقرئ خدیجۃ السلام، فقالت ان اللہ هو السلام وعلی جبریل السلام وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: اللہ تعالیٰ خدیجہ کو سلام کہتا ہے، تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا: اللہ تعالیٰ خود سلام ہے، اور جبریل پر سلام، اور یعنی یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ قال المقبل بن الہادی الوادعی فی الصحیح المسند حدیث نمبر 110 حدیث حسن من الموسوعۃ الحدیثیہ۔ علماء نے کہا ہے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے اس جواب سے ان کی نہایت درجہ کی سمجھداری ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سلام کے جواب میں وعلیہ السلام نہیں کہا، جیسے بعض صحابہ تشہد میں کہتے تھے السلام علی اللہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس طرح کہنے سے منع فرما دیا اور فرمایا: اللہ تو خود سلام ہے، اس لیے تم یوں کہو التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ حدیث نمبر 3821۔ وقال إسماعيل بن خليل أخبرنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة فارتاع لذلك، فقال: اللهم هالة. قالت: فغرت فقلت: ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر قد أبدلك الله خيرا منها۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا: خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بہن حالہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اندر آنے کی اجازت مانگی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ رضی اللہ عنہا کا اجازت مانگنا یاد آ گیا۔ آپ اس سے گھبرا گئے، یعنی کہ خدیجہ کیسے آ گئی؟ پھر فرمایا: یا اللہ، یہ تو حالہ ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا: مجھے غیرت آ گئی، میں نے کہا: آپ قریش کی بوڑھیوں میں سے ایک سرخ باچھوں والی بوڑھی کو کیا یاد کرتے رہتے ہیں جو مدت ہوئی مر گئی؟
اللہ نے آپ کو اس کی جگہ اس سے بہتر عطا فرمائی ہے۔ فوائد: نمبر 1، حالہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بہن ہے۔ ربیع بن عبد العزا بن عبد شمس کی بیوی تھیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب کے خاوند ابو العاص بن ربیع کا والد تھا۔ محدثین نے حالہ رضی اللہ عنہا کو صحابیات میں ذکر کیا ہے۔ اس حدیث سے بھی یہی بات ظاہر ہے۔ اس نے مدینہ کی طرف ہجرت کی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی آمد مدینہ میں ہوئی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہو جب آپ اپنے کسی سفر میں عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ وہاں ہوں۔ فتح الباری۔ نمبر 2، خدیجہ رضی اللہ عنہا کا اجازت مانگنا یاد آ گیا کیونکہ حالہ رضی اللہ عنہا ان کی بہن تھی اور دونوں کی آواز اور انداز ملتا جلتا تھا۔ نمبر 3، سرخ باچھوں والی۔ شدقن ہونٹوں کے دائیں اور بائیں کناروں کو کہتے ہیں۔ حافظ رحمہ اللہ نے کہا بظاہر سرخ باچھوں کا مطلب منہ کا اندرونی حصہ ہے۔ جب عمر زیادہ ہو جائے اور دانت گر جائیں تو سرخ مسوڑے رہ جاتے ہیں جو منہ کے دائیں بائیں طرف سے سرخ نظر آتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا ان کے بڑھاپے کو بہت نمایاں کر کے پیش کر رہی تھیں جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بہتر عطا فرمائی ہے، تو ان کا مطلب تھا کہ اس بڑھیا کی جگہ اللہ نے آپ کو جوان کنواری بیوی عطا فرمائی ہے۔ مسند احمد حدیث نمبر 24864 میں مسروق کی عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ابدلنی اللہ عز وجل خیرا منہا، اللہ عز وجل نے مجھے اس کی جگہ اس سے بہتر بیوی عطا نہیں کی۔ فتح الباری۔